بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے توبہ، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ دستغیب شیرازی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 5، اور یوں کہیے کہ لاسٹ پارٹ، کیونکہ اب اس کتاب کو ہم اس نشست میں مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ پیج 73 پر ہیڈنگ ہے ترک توبہ اور گناہ پر اصرار کرنا۔ لکھا ہے اصول کافی کی روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اصرار کے معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اصرار کو میں بتاتی چلوں، الف صاد رے الف رے، اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ اصرار کے معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے لیکن اس کے ترک کا ارادہ نہ کرے اور توبہ کے متعلق نہ سوچے تو اس بنا پر بار بار گناہ کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اس اصرار کا علاج فقط توبہ ہے۔ پھر آگے لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ بہت سے فقہا فرماتے ہیں کہ توبہ کا فوراً کرنا واجب ہے۔ شیخ بہائی کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ انسان جتنی دیر کرے گا اتنا ترک واجب کا گناہ زیادہ ہوتا جائے گا اور وہ سخت عذاب کا سبب ہوگا۔ جتنا جلدی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اتنا ہی اس کی بے پایاں عنایت کا مستحق ٹھہرے گا۔ مروی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے، دوبارہ گناہ کرے پھر توبہ کرے اور تیسری مرتبہ گناہ کرے پھر توبہ کرے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرا پیارا بندہ میرے گھر کو کسی طرح نہیں چھوڑتا، وہ جانتا ہے کہ ہمارے سوا اس کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ توبہ معافی کا سبب۔ لکھا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ سابقو یعنی جلدی نہ کیجیے، چشم پوشی سے کام نہ لیجیے۔ کہاں المغفرہ یعنی مغفرت خدا کی طرف، رحمت خدا بھی توبہ کا سبب بن سکتی ہے۔ جلدی کیجیے اور اسباب مغفرت کو ڈھونڈیے۔ تمام واجبات مستحبات خدا کی رحمت و مغفرت کے اسباب ہیں، تمام اچھے کام اس کی مغفرت کا وسیلہ ہیں۔ اگر راستے میں سے کانٹے اٹھاؤ تو خدا کے لیے، کوئی نیک کام کرو تو خدا کے لیے۔ ہم تعقیبات نماز میں پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک، اسی طرح سے عزائم یعنی کہ حتمیات، نیچے لکھا ہے عزائم یعنی کہ حتمیات، یعنی خدایا مجھے توفیق دے کہ ایسے کام بجا لاؤں جن کا نتیجہ قطعی طور پر بخشش ہو۔ بعض کاموں میں گمان ہوتا ہے لیکن بعض یقینی طور پر ہوتے ہیں، وہ توبہ ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کرے تو وہ یقینی طور پر بخشا جائے گا۔ گناہ کی مناسبت سے توبہ کی جائے گی۔ اگر کسی مظلوم پر ظلم کیا ہے اور اب بخشش چاہتے ہو تو پہلے اخلاقی پہلوؤں کی اصلاح کرو۔ اگر وہ مظلوم خود معاف کر دے تو اس کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں فرماتا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، خدا کے لیے معاف کر دو کیونکہ خدا معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے امام سجاد علیہ السلام کی ظہری سے گفتگو۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مکہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک پہاڑ کے دامن میں خیمے لگوائے۔ ایک شخص کہنے لگا یہ پہاڑ کوہ ظہری کہلاتا ہے۔ ظہری مدینے کا چیف جسٹس تھا اور امام سجاد علیہ السلام کا بہت ہی عقیدت مند تھا اور بارہا آپ کی خدمت میں مشرف ہوتا۔ ایک مرتبہ اس نے کسی کو تنبیہ کے لیے سزا دی تو وہ اس سے مر گیا۔ اس قتل کے سبب سے وہ مدینے کے پہاڑوں میں چلا آیا۔ اپنے اہل و عیال کو اس نے چھوڑ دیا۔ امام سجاد علیہ السلام کو بتایا گیا کہ سرکار ظہری مایوس ہو چکا ہے اور دیوانہ وار آہ و بکا میں مشغول ہے، کیا آپ اس سے ملنا پسند فرمائیں گے؟ چونکہ آپ اس کو پہلے سے جانتے تھے اور وہ آپ کے ماننے والوں میں سے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ آپ پہاڑ پر چڑھ کر اس کی ہدایت کے لیے گئے۔ آپ نے دیکھا ظہری نے سر اور داڑھی کے بالوں کو صاف کیا ہوا ہے، اس کے تن پر کوئی کپڑا نہیں ہے اور وہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ اب اس کے جسم میں زندگی کی بھی تھوڑی سی رمق باقی ہے۔ حاصل روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا تیرے گناہ سے بھی بدتر ہے۔
بس تو اپنا علاج کیوں نہیں کرتا؟ زہری نے عرض کی مولا کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ میں نے تو ایک انسان کو قتل کیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مقتول کے وارثوں کو دیت دے دو اور واپس لوٹاؤ، تیرا یہ کام تیرے لیے دنیا و آخرت میں سود مند ہوگا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا درد بھی ہے جس کا علاج نہ ہو؟ انسان کو فقط توبہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے، یہی توبہ اللہ کی بے پایاں نوازشوں اور مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ آئیے آج سے عزم صمیم کر لیں کہ ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ عمر کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، پس توبہ کر کے میری طرف مغفرت حاصل کرو۔ اور اس کے بعد اب اگلی ہیڈنگ ہے گناہ تاریکی ہے اور توبہ روشنی ہے، اور یہاں پر عربی میں جو تفصیل لکھی ہے وہ تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 68 سے نقل از اصول کافی، یہ یہاں پر لکھا گیا ہے، اور اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ یعنی جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا حامی ہے، ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے۔ امام معصوم نے فرمایا کہ ولایت انسان کو گناہ کی تاریکیوں سے نکال کر مغفرت اور توبہ کے نور کی طرف لے جاتی ہے۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نور سے مراد آل محمد علیہ السلام ہے اور ظلمات سے ان کے دشمن، اور جو لوگ منکر ہو گئے ان کے حمایتی طاغوت ہیں جو ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نور اسلام پر تھے، ہم آ گئے پیج 77 پہ۔ اب لکھا ہے کہ جب انہوں نے فاسق اور ظالم امام سے محبت کی، وہ فاسق رہنماؤں سے محبت رکھنے کی وجہ سے اسلام کی روشنی سے نکل کر کفر کی تاریکیوں کی طرف آ گئے، پس خدا نے ان کے لیے کفار کے ساتھ ان کو جہنم بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ ابن ابی یعفور یہ فیوارے سے روایت ہے کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں تو بہت لوگوں سے ملتا جلتا ہوں، تو مجھے اس سے تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ سے تولا نہیں رکھتے اور فلاں فلاں کے دوست دار ہیں، ان میں امانت و سچائی اور وفاداری اور وفا پائی جاتی ہے، اور جو لوگ آپ کے دوست دار ہیں ان میں نہ امانت ہے، نہ وفا اور نہ سچائی۔ تو ابن یافور کہتا ہے کہ امام علیہ السلام یہ سن کر سیدھے ہو بیٹھے اور سخت غصے سے میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جو شخص ظالم کی دوستی کا قائل ہو اور ایسے کو امام مانتا ہو جس کا تقرر خدا کی طرف سے نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور جو امام عادل کی ولایت کا قائل ہے جس کا تقرر خدا کی طرف سے ہے، اس پر کوئی عتاب نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کچھ بھی پیراگراف ہم نے پڑھا اس میں نیچے لکھا ہے حاشیہ ترجمہ مقبول مرحوم۔ تو آئیے اب نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب، جس پہ لکھا ہے کہ سب گناہ قابل بخشش ہیں۔ لکھا ہے قرآن مجید میں بہت سی آیات اور احادیث معتبرت توبہ کی مقبولیت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو بخشش کے قابل نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود کو توبہ قبول کرنے والا توصیف کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے اپنے آپ کو اسی آیہ شریفہ میں تو تواب، غفار، غفور، غافر الذنب، قابل توب بھی قرار دیا ہے۔ اس نے عمومی طور پر گناہ گاروں کو اپنی طرف دعوت دی ہے اور ان کو توبہ کا حکم دیا ہے، یاس و قنوتیت کا علاج تجویز فرمایا ہے۔ یہاں پر سورہ زمر کی آیت نمبر 53 لکھی ہے، آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تم یہ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی ہی ذات پر زیادتی کی ہے، یعنی دل کھول کر گناہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سبھی گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر سورہ زمر کی آیت 53 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس آیت میں خطاب پروردگار چند لطافتوں پر مبنی ہے۔ ایک دوست نے فرمایا کہ یا عبادی، کہ جو لطف اور مہربانی سے متعلق ہے، اور یا ایوہت اساء، یعنی اے گناہ گاروں کہہ کر نہیں پکارا۔ دوسرے اسر الف سین رے فے واو الف یہ ہے بھی نرمی اور عطوفت پر مشتمل ہے۔ اختوا نہیں کہا، الف خے توئے حمزہ واو الف نہیں کہا ہے۔ تیسرے یہ فرمایا کہ لا تقنتو، یہ نہیں
نہیں پر دلالت کر رہی ہے، نون ہے چھوٹی نہیں پر دلالت کر رہی ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ چوتھے فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب، یہ عمومیت رکھنا ہے کہ یقیناً اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا۔ اور پانچویں دوبارہ تاکیدی طور پر فرمایا کہ فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے قتل کی توبہ۔ لکھا ہے اگر کوئی شخص کسی کو عمدن قتل کرے اور پھر توبہ کرنا چاہے تو پہلے خود کو مقتول کے ورثاء کے سامنے پیش کرے، ان کی مرضی ہے چاہے قصاص لیں یا دیت لیں یا معاف کر دیں۔ اگر وہ قصاص سے صرف نظر کریں تو قاتل پر 3 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 غلام کو آزاد کرنا، نمبر 2 60 یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور نمبر 3 پے در پے 60 روزے رکھنا۔ غلام نہ دے سکے تو دوسری چیزیں ساقط نہیں ہوں گی۔ پھر لکھا ہے کہ اگر کسی نے خطا یا شبہ خطا سے کسی کو قتل کر دیا ہو تو اس پر مقتول کے ورثاء کو دیت دینا واجب ہے۔ اگر وہ معاف کر دیں تو پھر بھی غلام آزاد کرنا اور 60 مساکین کو کھانا کھلانا اور مسلسل 60 روزے رکھنا واجب ہے۔ ان کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے توبہ آتش جہنم سے نجات دلائے گی۔ اس بارے میں تفصیل یوں لکھی ہے کہ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت علی علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی، میں نے ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی ہے، مجھے حد کے ذریعے پاک کریں۔ حضرت نے فرمایا اب تو گھر چلا جا، شاید کسی تلخی و پریشانی نے تجھے اس کام پر مجبور کیا ہو، کیونکہ احتمال شبے کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے، لہٰذا فرمایا ہو سکتا ہے کہ تیرے حواس ٹھیک نہ ہو اور تیرا اقرار عاقل و باشعور شخص کی طرح نہ ہو۔ چنانچہ وہ چلا گیا، مگر دوسرے دن آیا اور پھر وہی اقرار کیا اور اجرائے حد کا تکرار کیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اب اپنے گھر چلا جا، شاید غیظ و غصے کی حالت میں یہ کام انجام دیا ہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ واپس آیا اور وہی اقرار کیا۔ اس کے بعد اپنے اوپر حد جاری کرنے کی خواہش کرتا رہا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا پیغمبر اسلام نے ایسے واقعے میں 3 حکم فرمائے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے چن لے۔ نمبر 1 تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر پہاڑ پر سے گرایا جائے گا۔ نمبر 2 تلوار سے تیرے سر کو اڑایا جائے گا، اور نمبر 3 آگ میں جلایا جائے گا۔ اس نے عرض کیا یا علی علیہ السلام، ان میں سے دشوار تر کون سا ہے؟ فرمایا آگ میں جلانا۔ عرض کیا میں اسی کو اختیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جا۔ کہنے لگا میں تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ اٹھا 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا کہ خدایا مجھ سے گناہ سرزد ہوا، ضمیر نے مجھے ملامت کیا، گناہ سے ڈرتا ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے پاس آیا ہوں اور حد جاری کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے 3 سزاؤں میں اختیار دیا، بار الہ میں نے ان سزاؤں میں سے سخت ترین سزا کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اب میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ اس سزا کو میرے گناہوں کا کفارہ قرار دے اور مجھے جہنم کی آگ سے نجات عنایت فرما۔ اور پھر اس کے بعد وہ سخت رویا اور جا کر آگ کے گڑھے میں بیٹھ گیا۔ آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور سب اصحاب بھی رونے لگے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص اٹھو، تم نے زمین و آسمان کے ملائکہ کو بھی رلا دیا ہے، یقیناً تیری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ اب آ گئے ہم پیج 81 پہ لکھا ہے امام ضامن حضرت رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے، اگر اس سے گناہ سرزد ہو گیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو اس کی موت بڑی آسانی سے ہوگی، اور اگر وہ بے توبہ مرا تو اسے برزخ میں سزا دی جائے گی تاکہ قیامت کے دن پاک ہو کر وارد محشر ہو۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم تم شیعوں میں 2 شخص جہنم میں نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ ایک بھی وارد جہنم نہیں ہوگا، لیکن میں تمہارے بارے میں برزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، ورنہ قیامت کے دن تو تم سب کی شفاعت ہم کریں گے۔ ہر شخص اول تو کوشش کرے کہ کسی قسم کا گناہ
گناہ نہ کرے اور اپنے آپ کی اصلاح کرے. اسی طرح اہل بیت اطہار علیہم السلام سے رابطے کو مضبوط کرے کہ جو در حقیقت امید ہیں. بہار الانوار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بہت ہی خوبصورت مثال بیان فرماتے ہیں کہ 2 کشتیاں ہیں جو سمندر میں چلتی ہیں. ایک مال تجارت سے بھری ہے اور دوسری خالی ہے. جب یہ دونوں کشتیاں بندرگاہ پر کسٹم ہاؤس کے نزدیک پہنچتی ہیں، پرانے زمانے میں بھی اس طرح مالیات وصول کیا کرتے تھے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے. تو جب یہ کسٹم ہاؤس کے نزدیک پہنچتی ہیں تو ان دونوں کشتیوں میں سے کون سی کشتی کو وہاں کسٹم ہاؤس میں زیادہ وقت لگے گا اور کون سی جلد فارغ ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جو کشتی خالی ہوگی کسٹم والوں کو اس سے کیا غرض پڑی ہے، لیکن جو مال سے پر ہوگی اس کی دیر تک چیکنگ بھی ہوگی اور کسٹم ڈیوٹی بھی اچھی خاصی لگائی جائے گی. اسی طرح جو شخص دنیا میں اپنا حساب ادا کر کے مرے گا تو آخرت میں اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ عبادات کے لحاظ سے اس کی ادائیگی ہو چکی ہے. مثلا نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ وغیرہ کو ادا کرتا رہا ہے، اپنے اہل و عیال کو نان نفقہ دیتا رہا، کسی پر ظلم و ستم روا نہیں رکھا، والدین اور ہمسائے کے حقوق کی رعایت کی. مختصر یہ کہ دنیا میں دیندار مسلمان ہو کر رہا. اب آگے اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. چنانچہ اب بھی اگر کوئی ایسی آرزو ہے تو اسے ترک کر دیجئے. اس کے بعد لکھا ہے لالی الاخبار کی روایت کے مطابق ایسے اشخاص کو قبر میں اتارا جائے گا تو قبر کی میں روشنی ہوگی اور وہاں اس کے لیے سواری بھی موجود ہوگی. مومن اس پر سوار ہو کر چشم زدن میں بہشت کے پرکیف مقامات پر پہنچ جائے گا. وہاں اہل جنت اسے پوچھیں گے حساب و کتاب، میزان و صراط کا کیا ہوا، یہ سواری کیسی ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ یہ ملکوتی سواری وہی مسجد ہے جس سے میں دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، اب اسی کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ گیا ہوں. پھر لکھا ہے بے گناہ صرف 14 معصومین علیہ السلام ہیں. ان کے علاوہ اگر دوسرے لوگوں سے کوئی لغزش سرزد ہوئی ہے اور انہوں نے توبہ کر لی تو آیات و روایات کے مطابق التائب کمن لا ذنب لہ، یعنی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، بلکہ خدا نے ایسے اشخاص کے ساتھ یوں وعدہ فرمایا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ترجمہ کہ پس وہی تو ہیں جن کی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. نتیجہ کلام یہ ہوا کہ جو شخص دنیا سے پاک ہو کر چلا تو اس سے کسی قسم کا حساب و کتاب نہ ہوگا اور نہ ہی اسے کسی مقام پر پریشان کیا جائے گا. لیکن اگر وہ گناہوں کو اپنے کندھوں پر لیے توبہ کیے بغیر مرا تو وہ عالم برزخ میں اتنا رکے گا یہاں تک کہ وہ پاک ہو کر وارد محشر ہوگا. امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ بات شیعان حیدر کرار سے متعلق ہے کہ اس روز تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، اگر اس نے گناہ کیا ہے اور بغیر توبہ کے مرا تو وہ عالم برزخ میں اتنی دیر رکے گا کہ گناہوں سے پاک ہو کر وارد محشر ہوگا اور اس کے بعد اس سے کوئی سوال وغیرہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ برزخ میں اس کا حساب صاف ہو چکا ہے. اور یہاں پہ نوٹ کیجئے حوالہ بریکٹ میں دیا گیا ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 195 اور تفسیر مجموع البیان آگے لکھا ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ اس وقت امام نے فرمایا کہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ میں تم پر عذاب برزخ سے ڈرتا ہوں ورنہ روز قیامت تمہاری شفاعت کریں گے. پھر لکھا ہے کہ پس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ موت سے پہلے گزشتہ گناہوں کی اصلاح کریں، کیونکہ ہم جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، یوں سمجھو کہ گویا یہ تمہاری زندگی کا آخری سال ہے. اور اب یہاں پر ایک اور ہیڈنگ ہے استغفار کی جزا بخشش ہے. اس میں لکھا ہے ایک مفسر قرآن بیان کرتے ہیں، اور اب جو مفسر بیان کر رہے ہیں وہ ایک لائن عربی ہے اور ساتھ ترجمہ ہے. آئیے میں ساتھ ترجمہ بتاتی رہتی ہوں کہ پہلی لائن میں لکھا ہے اگر توبہ کی ہے تو کیا اس کی جزا قبول ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. پھر ہے کہ کیا استغفار کی جزا بخشش ہے. اس کے بعد ہے کیا شکر کی جزا زیادتی نعمات ہے. اور پھر ہے کہ کیا دعا کی جزا
اجابت ہے، پھر ہے کہ کیا سوال کی جزا عطا و بخشش ہے۔ یہ مکمل ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 60، یعنی یہ بریکٹ میں اس کے نیچے لکھا ہے یہ جو ہم نے پڑھا نا، کیا سوال کی جزا عطا و بخشش ہے، یہ سارے۔ پھر لکھا ہے مختصر یہ کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت عام ہے، کسی طرح کی ایک فرد سے خاص نہیں ہے، خواہ مومن ہو یا کافر۔ اسی طرح اس آیت کا مضمون حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تم بھی اس سے نیکی کرو، اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جب کوفے میں کچھ عرصے بارش نہ ہوئی تو اہالیان کوفہ نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ کیا۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا بیٹا دعا کرو کہ بارش ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے بارش کی دعا کی تو اتنی برسی کہ سب کو سیراب کر دیا، لیکن کوفیوں نے اس احسان کا بدلہ کیسے دیا؟ اب آئیے اگلے صفحے کی جانب 85 نمبر ہے اور یہاں پر ہیڈنگ ہے مقدر کی باتیں۔ لکھا ہے اصول کافی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عابد اور فاسق مسجد میں داخل ہوئے، جب مسجد سے باہر نکلے تو معاملہ برعکس تھا، یعنی فاسق جب مسجد میں داخل ہوا تو عابد کی عبادت دیکھ کر اس کا دل للچایا، خدا کو اس کی یہ ادا بھا گئی، لیکن وہ بدبخت عابد جو عبادت کے غرور میں تھا، اس کی نظر جب فاسق پر پڑی تو اس نے ناک بھاؤں چڑھا کر کہا کہ یہ کون ہے جو مومنین کی محفل میں داخل ہوا، اپنی اس سوچ میں خود کو بڑا اور دوسروں کو اس سے پست سمجھا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فاسق شخص تھا جس کا لقب خلع تھا، خے لام عین۔ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ گار لوگوں کو ہر زمانے میں خلی خے لام یہ عین کہا جاتا ہے۔ یہ بریکٹ میں بات لکھی ہے۔ اب یہ لکھا ہے یہ شخص ایک عابد کے پاس آیا تاکہ خدا اس عابد کی برکت سے اس کو بخش دے۔ ادھر وہ عابد کوئی عالم نہ تھا، اس نے خلی کی ہم نشینی سے خیلام یہ عین کی ہم نشینی سے تکبر کا اظہار کیا۔ وہ عابد اپنی عبادت کی وجہ سے اتنے بلند درجے پر پہنچ چکا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو بادل کا ایک ٹکڑا ہمیشہ اس کے سر پر سایہ فگن رہتا۔ جب یہ گناہ گار شخص اس خشک مقدس عابد کے پہلو میں بیٹھا تو عابد نے اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کیا، جبکہ وہ بیچارہ آہیں بھرتا رہا کہ اے کاش میں بھی اس کی طرح کا عابد ہوتا۔ خدا کو عابد کا تکبر اچھا نہ لگا، مگر خلی خیلام یہ عین کی انکساری و تواضع اللہ تعالیٰ کو بھا گئی۔ چنانچہ جب وہ گناہ گار شخص اس عابد کے پاس سے اٹھا تو اس بادل نے عابد کو چھوڑ کر خلی پر سایہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عابد میاں ورطۂ حیرت میں ڈوب گئے، اچانک یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور اب آئیے اب ہم آگے ہیں پیج 86 پہ لکھا ہے اس زمانے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ چونکہ عابد نے تکبر کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نظر اس پر سے ہٹا لی۔ یہ نفس کی ایک گھٹیا آرزو ہے جسے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ حمام میں متقیوں کی صفات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ متقی اور شیعہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو تزکیہ نفس کی دعوت دے تو وہ ڈرتے اور خوف سے لرزتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں دوسروں سے دانہ تر ہوں اور میرا خدا مجھ سے دانہ تر ہے، خدایا مجھے اپنی گرفت میں نہ لے، میرے بارے میں جو لوگ گمان کرتے ہیں مجھے اس سے بالا تر فرما، حالانکہ خدایا میں تیرے سامنے تیرا ایک عاجز بندہ ہوں۔ پس واضح ہو گیا کہ اگر خدا کسی کو نیک بنا دے اور اچھا سمجھے تو صحیح ہے، ورنہ خود کو اچھا کہنا درست نہیں ہے۔ تو یوں یہ کتاب کہ جس کا نام توبہ اور جس کے مؤلف آیت اللہ دستغیب شیرازی اور مترجم عابد حسین عسکری، اس کتاب کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔